حضرت تھانوی رحمہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں، بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں، فرمایا مردوں کی بنسبت رسومات میں عورتیں بہت آگے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں ہر رسم میں، خواہ وہ شادی کی رسومات ہوں، خواہ وہ غمی کی رسومات ہوں۔ غم میں بھی جتنی رسومات پائی جاتی ہیں ان میں 80% اباؤ 80 سے زیادہ فیصد حصہ وہ خواتین کی طرف سے ان رسومات میں پڑتا ہے۔ یوں کرنا ہے تو پھر یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے تو پھر یوں کرنا ہے، یوں نہیں کیا تو وہ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو یہ کیا کہیں گے، یہ ان کی رٹ ہوتی ہے۔ یہ اپنے خامند کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو مجبور کرتی ہے رسومات پر، اور اسی کی جب یہ بہترین تشکیل ہو جاتی ہے، بہترین تربیت ہو جاتی ہے، تو یقین جانیے حضرت مجید صاحب شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اس موڑ پہ، فرماتے تھے کہ عورت کی جب فکر و نظر کی تربیت اور اس کا رخ ٹھیک ہو جائے تو پھر عورت کی پرواز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ دیکھیے نا کہ فرعون جیسے بدبخت انسان کے سامنے ایک اسلام کی بیٹی، ایک دین پہ چلنے والی خاتون کھڑی ہے۔ فرعون جیسا بدبخت شخص جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے سامنے بھی ایک خاتون کھڑی ہے۔ کون کہتا ہے یہ خاتون صنف نازک ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے یہ خاتون کمزور ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑے جا رہے ہیں۔ پھر اس کی ایک خادمہ جو صاحب ایمان ہے، ایمان والی ہے، اس کی کہانی اگر آپ علماء کی نظر سے پوچھیں جو گزری ہو، تو اسے تیل کے کڑاہ میں اس کی بچیوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خاتون کمزور ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے؟ جب اس کے ایمان کی روحانی پرواز بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کمزور نہیں ہوتی، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی زیر نہیں کر سکتی، اگر اس کا رخ صحیح سمت کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس معاشرے کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ مسائل اور یہ معاملات کون سمجھائے گا، کہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ زیب و زینت کو چھپانا ضروری ہے غیر محرم سے، اس سے تو توبہ فرض ہے، قرآن کا حکم ہے کہ سب کے سب اس سے توبہ کرو۔ لیکن یہ گناہ کہ جن کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، یہ تو زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بات جس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، دیکھیں موٹی بات ہے، پردے کا آپ کہیں گے، بغیر ضرورت کے باہر نکلنے سے خاتون کو روکیں گے، عورت کو روکیں گے، تو یہ تو شریعت کا موٹا حکم ہے، یہ تو اس کے دماغ میں یہ بات تو اس کی کھوپڑی میں آسانی سے اتر جائے گی۔ لیکن رسومات سے آپ کیسے روکیں گے؟ فیشن سے کیسے روکیں گے؟ اسراف سے اور فضول خرچی سے کیسے روکیں گے؟ ان کو آپ تربیت کے لیے ان کو ان کا حقیقی رول ماڈل آپ کو دکھانا ہوگا کہ تم تو اما عائشہ کی بیٹیاں ہو، تم تو صدیقہ کائنات کی بیٹیاں ہو، تم تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہے، تم ان کی بیٹیاں ہو۔ اپنی روحانی ماؤں کو اور اپنے محبوب کی گھرانے کی خواتین کی زندگی کو تم بھول گئیں، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اس سادگی میں کیا حسن تھا، اللہ اللہ، کہ جس پہ رب کی طرف سے سلام اترتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے محبوب، میرے ابا جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، آپ کے معمولات زندگی کا یہ حصہ تھا کہ جب بھی کسی سفر پہ روانہ ہوتے، آپ کا آخری حجرہ، آپ کا آخری گھر، آپ کی نور نظر فاطمہ کا ہوا کرتا تھا۔
اور جب بھی کسی سفر سے لوٹتے تھے تو پہلا حجرہ مجھ فاطمہ کا ہوا کرتا تھا. پہلے نور نظر کے گھر میں آتے تھے, اپنی لخت جگر کو دیکھتے تھے, جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی نور نظر کو دیکھ کے جایا کرتے تھے. ایک موقع پر روایات میں آتا ہے میرے محبوب تشریف لائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سیدہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں. نماز ختم ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, میری نور نظر اور میری لخت جگر, تیری طبیعت تو ناساز نہیں, خیریت تو ہے کہ تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ فرمایا میرے محبوب او میرے ابا جان, اصل بات یہ ہے کہ لاغر پنے کی وجہ سے, نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے کئی دن سے آپ کی بیٹی کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا, بھوک و افلاس کی وجہ سے کمزور پڑ گئی کہ کھڑی ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. جی, اور ہمارے ہاں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ساری زندگی خاوند, ساری زندگی بیٹا, ساری زندگی باپ, ساری دنیا کی چیزیں ڈھو ڈھو کے لاتا رہے, بھر بھر کے کھلاتا رہے. تھوڑی سی ان کی طبیعت نازک پر اگر کوئی بات ناگوار گزر جائے, کوئی تھوڑی سی خواہش کو چوٹ پڑ جائے تو وہ پچھلی ساری زندگی کی نیکی پہ پانی پھر جائے گا. میں نے تیرے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے, جب سے آئی ہوں تو اس گھر میں نے سکھ کی سانس تو نہیں لی. میں نے سکون دیکھا ہی کب ہے تیرے حجرے میں, تیرے گھر میں. کتنی بڑی ناشکری ہے. یہ نہیں جانتی کہ ان جملوں کو کہتے وقت اگر فرشتوں نے آمین کہہ دی اور موت تک کے لیے اللہ نے تمہیں سکھ اور چین سے محروم کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بات بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے.